نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت نمبر 17 سورہ توبہ. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. مشرکین کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. یعنی یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور توحید کا مرکز ہے. جبکہ قریش جو ہے علی اعلان اب کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے متولی بنے ہوئے تھے، تو ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ کے ان دشمنوں کو ان مساجد کے اوپر کوئی حق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان مساجد کی دیکھ بھال کا حق ان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یعنی بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت جیسے وہ اعمال ہیں جس پہ مشرکین مکہ پھولے نہیں سماتے تھے. ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک یعنی ان کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. یعنی جن کے اعمال جو ہیں چاہے کتنے بھی اچھے عمل کرے وہ، اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہو تو وہ عمل جو ہے وہ صرف دنیا ہی میں اس کے لیے اس کا صلہ ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. یعنی مشرکین قریش کو اس بات کا بڑا گمان تھا، فخر تھا کہ وہ مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اسے آباد رکھتے ہیں. یعنی حاجی لوگ آتے ہیں تو ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور ستو گھول گھول کے ان کو پلاتے تھے. تو مطلب ان کو ایک تو اس کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور اس مسجد کو وہ آباد بھی کرتے تھے. اس لیے وہ اپنے آپ کو اوروں سے عرفہ اعلیٰ یعنی اپنے آپ کو اپنے دوسروں سے اونچا سمجھتے تھے، عرفہ و اعلیٰ تصور کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے یہ جو ہے نا غلط گمان کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے ہیں، جبکہ وہ خود اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہیں اور جانتے ہوئے اس پر مصر ہیں. ایسے لوگوں کا تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. آیت نمبر 18 بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کا تعلق ایک ساتھ ہے. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. تو امید ہے یہی لوگ راہیاب ہوں گے. یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جو ہے مومن ہی جو ہے وہ مسجد کو آباد کر سکتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ نہیں کر سکتے. یعنی ایسے لوگ، کیونکہ آپ کو پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ جو ہے قریش مکہ اپنے آپ کو عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے تھے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان رکھے. یعنی کہ وہ اسلام میں داخل ہو اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے علاوہ کسی کا بھی خوف اس کے دل میں نہ ہو. تو معلوم ہوا اس سے کہ جو مومن نہیں ہوگا وہ مسجد کو آباد کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور مسجد کو وہی آباد کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے. بخاری و مسلم. اور یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا جب تم کسی آدمی کو مسجد جانے کا عادی پاؤ کا مطلب یہ صبح شام مسجد جاتا ہے، تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو. اور اس کے بعد یہ آیت فرمائی
انما یعمر مساجد اللہ۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مسجدوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب کو پوری قوم پر سے ہٹا لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی اور اپنی جلال کی قسم، میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں اور اپنی راہ میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں اور صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے اس شخص کے اعمال سے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ یعنی مشرکین مکہ کو اس بات کا بڑا نازا تھا، بڑا ان کو زوم تھا کہ انہوں نے بیت اللہ کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ایسا یعنی نیک کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو کیا ان کے یہ کام جو ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ بیت اللہ کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا ان لوگوں کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور جہاد کیا، اور انہیں اس بات پر فخر تھا، اور وہ بڑے تکبر میں مبتلا تھے کہ وہ اہل حرم میں ہیں اور اسے آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے یعنی فرمایا کہ اللہ پر ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کو مشرکین کے ان اعمال پر ترجیح دی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ حرم کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانا شرک کے ہوتے ہوئے بیکار ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ نہ ان کے لیے کوئی نفع بخش ہوں گے۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے کہا اسلام لانے کے بعد یہی کافی ہے کہ میں مسجد حرام کو آباد کروں۔ دوسرے نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم نے کہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ تم ممبر رسول کے پاس جمعے کے دن اپنی آوازیں بلند نہ کرو، میں جمعہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال سے کئی گنا افضل ہے، یعنی اللہ پہ ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ دین کی اصل ہے، یعنی دین کی بنیاد ہے، بغیر اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی چیز دین کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ اور جہاد جو ہے جہاد فی سبیل اللہ دین کا سب سے اونچا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے اور باطل کو سرنگو کرتا ہے، یعنی باطل کو زیر کرتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 20 سے لے کے 22 تک، ان تینوں کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان کا بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں کے ساتھ، ان کا اللہ تعالیٰ فرمانے بہت ہی عظیم رتبہ ہے، ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے بے شک۔ اور ان کے لیے کیا خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یبشرہم
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، اور انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی خاص رحمت اور رضامندی کی اور ان باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 22، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا، اور یہ اجر عظیم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے اوپر کی جو آیات تھیں، یعنی ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی اس میں فضیلت بتائی گئی تھی، اب اس میں جو ہے اور مزید اس کی تاکید ہے، یہ تاکیدی آیات ہیں، مزید تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی رضا کی خاطر ملک اور وطن اور مال اور دولت کو چھوڑ کر ہجرت کرنا، یعنی خاص اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا اور ان سے ہمیشہ خوش رہے گا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے گا، اور انہیں لا زوال نعمتوں والی جنتوں میں، لا زوال نعمتوں والی جنتوں یعنی وہ نعمتیں جو جنت میں کبھی بھی ختم نہ ہونے والی، وہ پتہ ہے نا جنت کی نعمتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، تو لا زوال نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرے گا، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ ان لا زوال نعمتوں والی جنت پہ رہیں گے۔ آمین، سبحان اللہ، اللہم تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 23، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو ولی، دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے، یعنی دین کے فلسفے کے اعتبار سے یہاں پہ مسلمانوں کی جو ہے سخت آزمائش ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہاں پر حکم ہے کہ اگر اب بھی تمہارے دلوں میں اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے محبت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہارا یعنی ایمان کا جو رشتہ ہے ابھی مضبوط نہیں ہے، وہ کمزور ہے، یعنی اللہ اس کے دین اور توحید کے لیے جو تمہارے جذبات ہیں وہ ابھی غیرت اور حمیت کے نہیں ہیں، یعنی ان میں ابھی وہ غیرت نہیں آئی ہے۔ اب یہ کہ مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، ان کے بہت سے جو رشتہ دار ہیں وہ مکہ میں موجود تھے، زیادہ تر تو مطلب سبھی سمجھے مکہ میں موجود تھے، اس لیے جب فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی جو فتح مکہ کی مہم کے لیے جو نکلتے وقت کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کشمکش تھی، اور ان کو پہلے تو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اب صاف نظر آ رہا تھا کہ مکہ کی چڑھائی کی صورت میں اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں سے لڑنا ہوگا اور اپنے بھائیوں، بیٹوں اور باپوں سے قتال کرنا ہوگا، تو یہ انسان کی جو ہے سطح پر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جو قریبی رشتہ دار خونی رشتہ داروں کی قربانی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑی اپنے رشتوں کی محبت کی قربانی تھی اور مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش تھی، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر صحابہ کرام نے یہ قربانی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو یہ جو مشکل ترین امتحان اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لینا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کو تیار بھی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے کر یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دین حق کا جو اصول ہے وہ بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ان آیات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کی کیا مرضی ہے اور دین حق کے اصول کیا ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی جو آیت نمبر 23 اور 24 میں بہت ہی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ
ولایت یعنی دوستی کا تعلق رکھیں گے تو ایسے لوگ خود بھی ظالم ٹھہریں گے، یعنی ایسے لوگوں سے جو دوستی رکھیں گے وہ خود بھی ظالم ہوں گے۔ آیت نمبر 24، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا شوہر، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندے ہونے کا تمہیں خطرہ ہے، یعنی جس کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اور بہت ہی، یعنی آپ سمجھے کہ رونٹے کھڑے کرنے والی آیت ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہاں 8 چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ 8 چیزیں کیا کیا گنوائی گئی ہیں؟ نمبر 1، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا شوہر، تمہارے رشتہ دار، جو مال تم کماتے ہو، جو تجارت تم کرتے ہو، جو مکانات تم بہت پسند کرتے ہو، یہ جو انسان کی چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان جو ہے وہ دن رات دوڑ رہا ہے، انہی چیزوں کے گرد دن رات جو ہے انسان دوڑ رہا ہے، یہ اس کا محور اور مرکز ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں، اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی 8 چیزیں گنوا دی گئیں۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبتوں میں سے کسی ایک یا سب محبتوں کا جذبہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبتوں کے جذبے کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یعنی یہ بہت سخت اور بہت دہلا دینے والی آیت ہے، اور لہجہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا سخت ہے، اور یعنی کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے باطن میں، اپنے اندر غور کر کے دیکھے، ایک ترازو نصب کرے اور ایک پلڑے کے اندر 8 محبتیں ڈالے، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد، یہ 3 چیزیں ڈالے، اور پھر اپنا جائزہ کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں، کیونکہ انسان جو ہے وہ خود اپنے نفس کے واقف ہے نا۔ سورہ قیامہ میں ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی اس کو معلوم ہے انسان کو، اس لیے اسے اپنے باطن کی یعنی اندرونی صورتحال کا صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے، یعنی اس کی جو ساری خواہشات ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی جو ساری خواہشات ہیں، اس کی محبتیں، اس کے جو حقوق ہیں، وہ اللہ کے یہ جو 3 احکامات ہیں اس کے تابع ہیں یا وہ اس کو تابع نہیں ہے۔ یہ انسان کو سوچنا اور بہت دہلانے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر یعنی کہ اگر تم اس میں نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو، اگر تمہیں یہ چیزیں بہت اللہ کی، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ تمہیں پیاری ہیں تو پھر یہاں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرنا ایمان کا جز ہے، اور ان کی جو محبت جو ہے نا وہ ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے، مقدم اس کو کرنا ہے ان کی محبت کو، اور یہ واجب ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گنہگار ہوگا، اور اسے عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے، اور اسے پہچاننے کی یہ کسوٹی ہے کہ اگر اس کے سامنے 2 چیزیں آئیں، ایک وہ جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں،
اور اس میں بظاہر آدمی کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یعنی اللہ اور رسول کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور اس میں آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری وہ کہ جسے اس آدمی کا نفس پسند کرتا ہے لیکن اسے اپنانے کے لیے کوئی ایسی چیز فوت ہو جاتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، تو اگر وہ اپنی خواہش نفس کے موافق چلے گا، اس شے کو ترجیح دیتا ہے تو جس سے اللہ اور اس کے رسول مطلب اس کو ترجیح دیتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے حق میں ظالم ہے، یعنی کہ اس چیز کو وہ پسند کرتا ہے جس کو وہ مطلب جس کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں اس کو وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتا، لیکن اللہ اور رسول جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ اگر اس کو پسند کرتا ہے تو اپنے حق میں ظلم نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ ایسی چیز پسند کرتا ہے اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے اور وہ وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو وہ پھر اپنے حق میں ظالم ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہیاب نہیں کرتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایماندار ہوگا نہیں جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اولاد سے اور دنیا کے کل لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اچھا، مثلاً امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم خرید و فروخت کرنے لگو گے، یعنی تم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے لگو گے، یعنی خرید و فروخت کرو گے اور گائے کی دمیں تھام لو گے۔ گائے کی دمیں تھام لینے کا مطلب یہ کہ جیسے گائے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو وہ دم سے ہی کنٹرول ہوتی ہے نا گائے، تو کان یا ناک واک ایسی چیزیں نہیں ہوتی، اس کو دم سے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور جو کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں تو اس کو دم سے کنٹرول کر کے کرتے ہیں، یعنی کہ تم اپنی کھیتی باڑی میں اور یعنی دنیا کے کاموں میں تم مشغول ہو جاؤ گے، اپنے بزنس یوں سمجھنے اس کاموں میں، اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت ڈال دے گا اور دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ، یعنی دین کی طرف لوٹ کر آنا ضروری ہے، ورنہ ذلت جو ہے مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ اور ابھی ہمیں اپنے حال کا جائزہ لینا ہے کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔